آپ کی جو فرسٹ اسٹوری ہے بک میں وہ سنگل مین ہے، دا سنگل مین بائی چارلس ڈکنس۔ اب اسٹوری بھی آپ ساتھ ساتھ کریں۔ جو 30 نمبر کا پورشن ہے وہ آپ کی اسٹوری میں سے آتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے کہ وہ کویشچن پوچھتا ہے اسٹوری میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹوری کس کا کویشچن ہے، کہاں سے اس نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ جو اسٹوری ہے، اب جو پہلے فرسٹ والی سنگل مین ہے، اس کو آپ پورا پڑھیں جو کہ اردو میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کریکٹر کون ہے، اور جو چارلس ڈکنس ہے اس کو لکھنے والا، جو رائٹر ہے اس کا، وہ اس میں کیا ڈسکرائب کر رہا ہے، اس میں کون کون سے کریکٹر ہیں اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ ایک فلم دیکھتے ہیں تو فلم میں آپ کہتے ہیں کہ وہ فلاں ہیرو تھا اور اس میں وہ فلاں ویلنس تھا، ان کی آپس میں اس طرح کلیش ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہوا، تو وہ یہ فلم فلاں نے لکھی، فلاں نے جو ہے وہ بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرسٹ پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسٹوری کیا ہے اور اسٹوری کس نے لکھی ہے۔ یہاں پہ اس کا جو رائٹر ہے وہ چارلس ڈکنس ہے۔ تو اب جب بھی ہم کویشچنز پتہ اگر ہمیں چل جاتا ہے کویشچنز میں کہ یہ سنگل مین میں سے کویشچن آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو جو طریقہ کار ہے کرنے کا، ہم کہتے ہیں کہ دس کویشچن ہیز بین ٹیکن فرام دا جو ہے وہ سنگل مین، جو ہیز بین اٹ اسٹوری ہیز بین ریٹن بائی چارلس ڈکنس، اس طرح سے اس کو آپ کرتے ہیں۔ تو ایک چیز آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ یہ دی اسٹوری ہیز بین ریٹن بائی چارلس ڈکنس، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کوئی کویشچن بھی آئے تو آپ کو پتہ چل جائے یا اس میں دیا ہو یہ سنگل مین والا میں سے ہے، تو سنگل مین کس کی لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو انٹروڈکشن جب کروائیں گے تو اس طرح کروائیں گے کہ یہ اسٹوری، یا اس کی جگہ اسٹوری کی جگہ آپ سنگل مین بھی یوز کر سکتے ہیں، دا سنگل مین اسٹوری یہاں سے۔ تو دی اسٹوری جو سنگل مین ہے یا دا سنگل مین اسٹوری جو ہے وہ ہیز بین ریٹن بائی چارلس ڈکنس۔ تو اگر اس کا کوئی کویشچن آ گیا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دس کویشچن ہیز بین ٹیکن جو ہے وہ فرام دا سنگل مین، اینڈ دا سنگل مین اسٹوری ہیز بین ریٹن بائی چارلس ڈکنس۔ اس کو انٹروڈکشن یہ ہے، آپ ان لائنس میں جو ہے وہ لائنس ہیں جو کہ ہر کویشچن میں یوز ہوتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کویشچنس کرنے سے پہلے جو ہے وہ لازمی بتانا ہوتا ہے۔ جس طرح فلم ہوتا ہے، اس فلم میں جو ہے وہ جب فلم سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ اس نے لکھی ہے فلم، اور اس کا جو ڈائریکٹر یہ ہے، اس کا رائٹر یہ ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک انٹروڈکشن ہے، یہ آپ نے شروع کروانا ہے۔ اچھا، اب اس میں اسٹوری میں کریکٹر کون سا تھا؟ اس میں مین جو کریکٹر تھا وہ سنگل مین کا تھا، جو مین کریکٹر ہے۔ اور سنگل مین آپ اسٹوری کو اردو میں پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا جو سنگل مین ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ آف ریلوے ہے اس میں سرونٹ ہے وہاں پہ، اور اس کی جو ڈیوٹی ہے سنگل مین کی وہ بہت ہارش ڈیوٹی ہے، بہت سخت ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جتنی اس کی ڈیوٹی سخت ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنی کام کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ کام چور ہے، نہیں، وہ رسپانسیبل ہے، وہ ڈیوٹیفل ہے، وہ کیئرنگ اور لو ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کیئرنگ کر رہا ہے، وہ لو کر رہا ہے، وہ ڈیوٹیفل ہے، فرسٹ کلاس ہے، وہ رسپانسیبل ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے جس کا مجھے جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ اس کا ازالہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ میری وجہ سے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں، تو اس لیے وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بہت فرض شناس ہے۔ جتنی ڈیوٹی سخت ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اب کرنی تو ہے، ڈیوٹی ہے۔ اب جتنا وہ رسپانسیبل ہے اتنا وہ سینسٹیو بھی ہے۔ اب کچھ بندے جو ہے وہ چیزوں کو بہت سینسٹیو لیتے ہیں، کام کے ساتھ ساتھ وہ فیل کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو اس سے بہت لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے وہ فیل کرتا ہے کہ انہوں نے میری ڈیوٹی ایسی ہے سگنل مین والی، اور وہ ریلوے ٹریک پہ ہے اور وہاں پہ انسیڈنٹس بھی کافی ہوتے ہیں، تو وہ بہت اپنی ڈیوٹی کو سینسٹیو لے رہا ہے،
ٹھیک ہے، اور ہارڈلی لے رہا ہے، یعنی کہ دل کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نہیں میں بس کی اور باقی چھوڑ دی، اس طرح سے نہیں. اور وہ اپنی ڈیوٹی جو کر رہا ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ ساتھ ساتھ ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کو جواب بھی دے رہا ہے. اب اس اسٹوری میں کچھ اس کے سامنے جو تھنگز ہیں کچھ وہ رونما ہو جاتی ہیں. کوئی جو سامنے والا ٹریک ہے اس پہ کوئی ایک دو جو ہے وہ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ مر جاتے ہیں، وہ پٹری پہ آ جاتے ہیں. جو ریلوے ٹریک ہے جس کو ہم پٹری بھی کہتے ہیں، وہ ٹریک پہ ریلوے پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ اچانک ٹرین آ جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتے ہیں. تو اس کو پھر وہ جو ہے وہ بہت سینسٹیو لے کے فیل کر کے تو وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھوت ہے وہاں پہ جو لوگوں کو مار رہا ہے. تو اس اسٹوری میں آپ کو گوسٹلی انسیڈنٹ بھی ملے گا جو کہ ایک ان نیچرل ہے، یہ اب اس کے ذہن میں ہے. تو باقی ویسے ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ کیئر نہیں کرتے اپنی، اور جان بوجھ کے یا وہ اکثر آپ نے روزمرہ ڈیلی روٹین میں اکثر آپ ریلوے ٹریک پہ گئے تو اکثر انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ انسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وکٹم آف ڈائلیما، الجھن کا شکار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے واقعہ ہوتے ہیں کہ بھوت جو ہے وہ مار دیتا ہے. تو وکٹم وہ چونکہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے تو ایٹ اے ٹائم بہت سے لوگوں وہ ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، لوگوں کو جواب بھی دے رہا ہے، وہ سامنے بھی اس کی نظر ہے جہاں پہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ سارا کام کر رہا ہے. تو وہ وکٹم آف وال کانفلکٹ کا شکار ہے. اس کے پاس جب وکٹم آف وال کانفلکٹ ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کے پاس ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ کام ہو تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. وکٹم آف ڈائلیما، وکٹم آف وال کانفلکٹ سے اس کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اور اس اسٹوری میں جو ہے وہ گوسٹلی انسیڈنٹس کا تھوڑا سا ذکر ہے اور اس میں سسپینس ہے، اس کی موت میں سسپینس ہے اسٹوری میں. اب وہ جب مرتا ہے تو اس کے مرنے کی کوئی خاص وجہ اسٹوری میں نہیں بتائی گئی. یہ اتنا لکھا ہے کہ وہ جو بیان کار ہے، جو نریٹر ہے، جو اسٹوری لکھنے والا، وہ صبح وہاں پہ جاتا ہے تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کیا ہوا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ جو سگنل مین ہے یہاں پہ جو ہے وہ مر گیا ہے ٹریک پہ. تو اس کے مرنے کی بھی خاص وجہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اس کی جو مرنے میں جو ہے وہ سسپینس تھوڑا سا انہوں نے رکھا ہے. اتنا اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو جو ٹرین کا جو ڈرائیور ہوتا ہے، ٹرین کو چلانے والا ہوتا ہے، وہ اس کو اشارہ بھی کرتا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ مر جاتا ہے. کیونکہ وہ سگنل مین ہوتا ہے. یہ بھی یاد دے دیتا ہے کہ وہ چونکہ جب آتی ہے ٹرین گاڑی تو وہ فلیگ لے کے جو ریڈ کلر کا وہ اس میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹرین گزر جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ٹرین آ چکی ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو شاید وہ رات کا ٹائم تھا تو اس کو پتہ نہیں چلا، وہ ٹریک کے اوپر آ گیا اور ٹرین آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیزیں جو اس کی اسٹوری، اس کی جو موت ہے اس میں تھوڑا سا سسپینس ہے. اب بات پہلے یہ ہے کہ آپ اسٹوری کو پہلے پورا پڑھ کے پھر اس کو جو ہے اس میں جو پوائنٹس ہیں جس میں آپ نکالے گئے ہیں، اس طرح جو ہے وہ آپ اس کے پوائنٹس جو ہے وہ نکالیں. پھر اس کے بعد اس کو کل ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے اس اسٹوری میں. اور یہ جو اس کے پوائنٹس ہیں چند یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ اس کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، وہ رول کانفلکٹ کا شکار ہے، وہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو رپلائی بھی کر رہا ہے، کچھ اس کے سامنے انسیڈنٹ بھی رونما ہو رہے ہیں. وہ جو ہے وہ اپنا سمجھتا ہے کہ وہ جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنا فیل کر جاتا ہے کہ یہ کچھ گوسٹلی انسیڈنٹ ہے کہ بھوت آ کے مار جاتا ہے. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف اس کا ایک خیال ہوتا ہے، وہ خود فیل کرتا ہے. اگر وہ کسی کو بتائے تو لوگ اس کی یہ بات پہ یقین نہیں کرتے، اس لیے اس کو ان نیچرل بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس کی جو موت کا ہے، جو ڈیتھ کا جو سسپینس ہے وہ بھی ہے اس میں. تو یہ سارے پوائنٹس آپ نے اس میں دیکھنے ہیں. تو لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ وہ جتنی اس کی ڈیوٹی خواہش ہے لیکن اتنا وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کیئرنگ بھی ہے، وہ اتنا ڈیوٹی فل بھی ہے. یہ نہیں کہ وہ کام چور ہے.
ٹھیک ہے. اور آپ نے اسٹوری کو پورا پڑھنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کے کویشچنز اور آنسرز جو ہے وہ ان یور اوون ورڈس میں بنا کے نہیں کوشش کرنی ہے. بے شک پیپرز میں آسان انگلش لکھیں لیکن لکھنی اپنے پاس سے ہے. آسان لکھیں کہ ہز ڈیوٹی، اگر اس کو آپ پریزنٹ میں لے کے جائیں تو ہز ڈیوٹی از ویری ہارش بٹ ہی از رسپانسبل ان ہز ڈیوٹی. سمپل ورڈز ہیں، کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. ہز ڈیوٹی از ویری سینسٹیو، ہی از فیلنگ ہرٹلی، ہی از ویری hard work in his duty, he is caring in his duty, he is performing his duty with dutiful, he is applying to the people also, so he is a victim of a war conflict. یعنی کہ بے شک آسان انگلش میں اس کو آپ کریں لیکن کرنے آپ ورڈز میں ہیں. ٹھیک ہے. اور گرامر کی غلطی آپ دیکھیں کہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی اسپیلنگ کی غلطی ہوگی ہے تو وہ معاف ہو سکتی ہے، لیکن گرامر کی غلطی نہیں معاف کرتا. گرامر آپ کی بالکل صحیح ہونا چاہیے. بے شک اس میں آسان ورڈز میں کریں تو ہر اسٹوری میں سے 15-20 لائنیں یاد کر لیں تو وہ جو بھی کویشچن آئے گا تو وہ اس میں پٹ ہو جاتی ہے. تھینک یو.